بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب بابا خدا حافظ، تالیف سعید عاکف، ترجمہ خان محمد صادق جونپوری، تصحیح ڈاکٹر گلزار احمد خان، ایران کلچر ہاؤس، 18 تلک مارگ، نئی دہلی۔ زندگی نامے شہید عبدالحسین برونسی، سن 1321 شمسی 1942 عیسوی میں شہر تربت حیدریہ کے بلویوی کتکن نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ کفر و طاغوتی طاقتوں سے برسر پیکار رہنا گویا ان کی فطرت میں شامل تھا۔ آپ چوتھی کلاس میں تھے جب ایک ٹیچر کے نازیبا رویے اور اسکول کے برے ماحول کی وجہ سے اسکول کو خیر باد کہا۔ سن 1341 شمسی 1962 عیسوی میں فوجی ٹریننگ کے لیے بھرتی ہوئے۔ دین کی پابندی کی وجہ سے وہاں فوجی افسروں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے۔ سن 1347 شمسی 1968 عیسوی میں آپ کی شادی ہوئی۔ آپ نے اس کے لیے ایک مذہبی اور علم دوست خاندان کا انتخاب کیا اور یہیں سے ظالم و جابر حکومت کے خلاف آپ کی سرگرمیوں میں ایک نیا موڑ آیا اور آپ کی حکومت مخالف سرگرمیاں اپنی عروج پر پہنچ گئیں۔ شاہی نظام کے خاتمے، زمینداری جیسے حربوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے آپ نے مقدس شہر مشہد کا رخ کیا۔ کچھ دنوں بعد ایک عظیم مقصد کے تحت آپ نے راجگیری کا کام شروع کیا اور کام کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنے لگے۔ شاہ مخالف سرگرمیوں میں اضافہ، بار بار جیل جانا، ساواک کے شکنجوں اور پھر اسلامی انقلاب کی کامیابی اور سپاہ پاسداران میں شمولیت نے آپ کو مزید دینی تعلیم سے بعد رکھا۔ ایران عراق جنگ شروع ہوتے ہی آپ محاذ جنگ پر روانہ ہو گئے۔ یہ دور آپ کی زندگی کا سنہرا دور ہے۔ اپنی قابلیت اور بہادری کے سبب محاذ جنگ پر آپ مختلف عہدوں پر خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ کی آخری ذمہ داری جواد الائمہ کی 18ویں بریگیڈ کی کمانڈری ہے۔ بدر آپریشن میں اپنی شجاعت اور تدبر کا جوہر دکھاتے ہوئے آخرکار 23 اسفند ماہ سن 1363 شمسی 13 مارچ 1985 عیسوی کو آپ نے شربت شہادت نوش کیا۔ آپ کی دلی خواہش کے مطابق آپ کا جنازہ لاپتہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی روح پاک کو 19 رتی بہشت ماہ 1364 شمسی 29 اپریل 1985 کو مشہد میں دفن کیا گیا۔ بہترین دلیل، شہید کی ماں۔ ہمارے گاؤں میں صرف ایک اسکول تھا اور وہ بھی پرائمری۔ اس زمانے میں عبدالحسین چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ ایک دن اسکول سے آتے ہی اس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو کل سے میں اسکول نہ جاؤں۔ میں نے اس کے والد نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ اس کے والد نے کہا، تم کو تو اسکول بہت پسند تھا، اب کیوں نہیں جانا چاہتے؟ عبدالحسین نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر وہ روتے ہوئے بولا، ابا کل سے میں آپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کروں گا، مزدوری کروں گا اور آپ جو کہیں گے وہ کروں گا، لیکن اب میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگا۔ ہم سمجھ گئے کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اس دن ہم نے بہت پوچھا لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ دوسرے دن ہم نے دیکھا کہ یہ تو واقعی اسکول نہیں جانا چاہتا۔ اس کے والد اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یا تو اسکول جاؤ یا اسکول نہ جانے کی کوئی وجہ بتاؤ۔ آخرکار عبدالحسین نے کہا، مجھے شرم آ رہی ہے، میں آپ سے نہیں بتا سکتا۔ مجھے بتاؤ، میں نے کہا۔ عبدالحسین سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا، ماں وہ اسکول نجس ہو گیا ہے۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کل میں نے اس کمبخت کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ اس نے غصے میں اپنے ٹیچر کا نام لیتے ہوئے جواب دیا۔ شرم کے مارے وہ آگے کچھ نہیں بول سکا۔ اس نے بلند آواز سے روتے ہوئے صرف اتنا کہا، وہ اسکول نجس ہو گیا ہے، میں اب وہاں نہیں جاؤں گا۔ اس اسکول میں صرف ایک ہی ٹیچر تھا اور ہمیں معلوم تھا کہ وہ حکومت کا آدمی ہے، لیکن اس کی یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں تھیں۔ میں نے اس کے والد کو ساری باتیں بتائیں۔ عبدالحسین نے آج تک ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔
چنانچہ اس کے والد نے کہا اب تو میں خود بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس اسکول میں پڑھنے جائے۔ ہمارے گاؤں میں اس اسکول کے علاوہ ایک مکتب بھی تھا۔ اگلے دن سے میں نے اسے وہاں بھیج دیا تاکہ قرآن سیکھے۔ کرنل کا بنگلہ، سید کاظم حسینی۔ ایک بار انہوں نے مجھ سے فوجی ٹریننگ کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا، ایک ایسا تلخ و شیرین واقعہ جو ان کے دینی جذبے کا ترجمان تھا۔ انہوں نے بتایا فوجی ٹریننگ کے لیے مجھے بیرجنگ بھیجا گیا۔ ٹریننگ ختم ہونے کے بعد فوجیوں کو مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ ایک دن سارے فوجیوں کو یکجا کیا گیا۔ چھاونی کا کمانڈر خود آیا۔ وہ صفوں کے بیچ ٹہلتا رہا اور ایک ایک چہرے کو بغور دیکھتا رہا۔ پھر ایک سب کے سامنے وہ رکا اور ایک فوجی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، باہر۔ اس طرح اس نے 2-3 لوگوں کا انتخاب کیا۔ میں لمبے قد کا تھا اور ساتھیوں کے بقول میرا جسم کثرتی تھا مگر چہرے سے مظلوم نظر آتا تھا۔ کمانڈر اب بھی صفوں کے درمیان ٹہل رہا تھا۔ میرے سامنے پہنچ کر وہ اچانک رک گیا۔ میں نے پرسکون رہنے کی کوشش کی۔ اس نے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر میرے سراپا پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، تم بھی باہر آ جاؤ۔ اب تو مزہ ہی مزہ ہے، کسی نے آہستہ سے کہا۔ لائن سے باہر نکلتے نکلتے 2-3 جملے اور سننے کو ملے، اب تو آرام ہی آرام رہے گا، اب آخر تک مزہ کرو گے۔ ایک افسر نے میرا نام رجسٹر میں لکھ لیا۔ میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ آخر مجھے ایسی کون سی نعمت ملنے والی ہے جس کے نہ ملنے پر سارے فوجی افسوس کر رہے ہیں۔ بہت سے فوجی حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اتنے لوگوں میں سے صرف 4-5 لوگوں کا انتخاب ہوا تھا۔ ایک سارجنٹ نے ہم سے کہا، جلدی سے اپنا سامان سمیٹو اور جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میری تجسس کی رگ پھڑک رہی تھی۔ دوسرے لوگوں سے میری اتنی دوستی بھی نہیں تھی کہ میں اس سلسلے میں ان سے کچھ پوچھتا۔ اپنا سامان ایک تھیلے میں رکھ کر میں باہر آ گیا۔ ایک جیپ ہمارے انتظار میں کھڑی تھی۔ ہم جیپ میں بیٹھے اور اس سارجنٹ کے ساتھ بیرجنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بڑے سے ایک بنگلے کے سامنے جیپ رکی۔ سارجنٹ نیچے اترا اور مجھ سے بھی نیچے اترنے کے لیے کہا۔ وہ خود آگے بڑھا اور دروازے پر لگی گھنٹی بجائی۔ میں بھی اپنا تھیلا لے کر جیپ سے نیچے اترا۔ اس نے مجھ سے کہا، آج کے بعد سے تم اس گھر کے مالک کے حوالے ہو اور بے چون چرا کا کہنا مانو گے۔ میں حیران و پریشان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ادھیڑ عمر کی ایک عورت دروازے کے دونوں پارٹوں کے بیچ ظاہر ہوئی۔ اس نے اپنی پھولدار اور پرانی چادر کو درست کیا۔ سارجنٹ نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس فوجی کو مالکن کے پاس لے جاؤ۔ مالکن کا لفظ سن کر میں چونک پڑا۔ سارجنٹ جانے کے لیے پلٹا تو میں نے اس سے پوچھا، میرے پاس اسلحہ نہیں ہے، مجھے یہاں کرنا کیا ہے؟ کیا چوکیداری کرنی ہے؟ تم بھی کمال کرتے ہو، آج سے تو یہ وردی بھی اتارنی پڑے گی اور سادہ لباس میں رہنا ہوگا۔ اس نے طنزیہ طور پر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹریننگ کے دوران ہمیں یہی سکھایا گیا تھا کہ اپنے افسروں کی بے چون چرا اطاعت کرتے رہو۔ اس لیے میں نے اس کی بات مان لی اور اس خاتون کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہو گیا۔ لیکن میں اب بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ایک عورت کے گھر میں مجھے کرنا کیا ہے۔ احاطے کی دوسری طرف ایک خوبصورت عمارت نظر آ رہی تھی، خوبصورت پھول، لمبے لمبے درخت اور وسیع و عریض احاطے کا اپنا الگ نظارہ تھا۔ اس عورت کے ساتھ ساتھ میں عمارت میں داخل ہوا۔ سیڑھیوں کے سامنے پہنچ کر وہ رک گئی اور دوسری منزل کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، مالکن وہاں ہے۔ مجھے یہاں کرنا کیا ہے؟ یہ کیسی ٹریننگ ہے کہ مجھے ایک عورت کے پاس جانا پڑ رہا ہے؟ میں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نگاہوں میں خوف جھلکنے لگا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، ذرا نیچی آواز میں بات کرو بیٹا۔ پھر خوف زدہ نگاہوں سے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، جاؤ، مالکن بتائیں گی کہ تم کو کیا کرنا ہے۔ وہ زیادہ بد اخلاق نہیں ہے۔ آخر مجھے کرنا کیا ہے؟ میں نے پھر اس سے پوچھا۔ شاید میرے سوال کا جواب دینے سے وہ ڈرتی تھی۔ میں سیڑھیوں سے اوپر گیا۔ کمرے کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا، یعنی میں دروازے پر دستک نہیں دے سکتا تھا۔ زمین پر بچھے ہوئے قیمتی قالین کو میں نے ایک نظر دیکھا اور اپنے جوتے کے فیتے کھولنے لگا۔ پھر انہیں اتار کر بہت احتیاط سے 1-2 قدم آگے بڑھا اور کہا، یا اللہ، یا اللہ۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ یا اللہ، یا اللہ۔ میں نے دوبارہ کہا، یہ کیا بک رہا ہے؟ اندر آ۔
اس بار ایک جوان عورت کی آواز سنائی دی۔ میں پسو پیش میں تھا، پھر زیر لب توکلت علی اللہ کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ کمرے کے کونے میں اسکرٹ پہنے ہوئے ایک بے پردہ عورت پیر پر پیر رکھے بہت اطمینان سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت غلیظ میک اپ کیے ہوئے تھی۔ کچھ دیر تک تو میں سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، وہ بھی شاید میری اندرونی کیفیت کو بھانپ چکی تھی کیونکہ وہ کچھ بولی نہیں۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں الٹے پاؤں کمرے سے باہر آ گیا، جوتے پیر میں ڈالے اور اپنا تھیلا ہاتھ میں لیا۔ بے پردہ عورت نے چلا کر کہا، کمبخت کہاں جا رہا ہے؟ اس کی باتوں کی طرف دھیان دیے بغیر میں سیڑھیوں کو پھلانگتا ہوا نیچے آ گیا۔ بوڑھی عورت کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ میں بے توجہی سے اس کے پاس سے گزرا اور احاطے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے باہر آئی اور بولی، مالکن تمہیں بلا رہی ہیں۔ بلانے دو، میں نے جواب دیا۔ نہیں جاؤ گے تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے، بوڑھی عورت نے کہا۔ بہتر ہے، میں نے غصے میں کہا۔ میں آگے آگے چل رہا تھا اور وہ غریب عورت پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر یاد آیا کہ چھاؤنی کا راستہ تو مجھے پتا ہی نہیں۔ اچانک میں رک گیا، وہ عورت بھی رک گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، سفر 4 چھاؤنی کدھر پڑتی ہے؟ جان کر کیا کرو گے؟ اس نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ اس جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اپنی جوانی پر رحم کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں پر روپیہ، پیسہ، بہترین غذا اور دوسری ساری چیزیں ملیں گی، اس نے کہا۔ نہیں، مجھے اس طرح کا پیسہ نہیں چاہیے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے جانے سے روکنا چاہتی ہے تو پتہ معلوم کیے بغیر ہی گھر سے باہر نکل آیا۔ سڑک سنسان تھی اور پرندہ بھی پر نہیں مار رہا تھا۔ اس دن جیسے تیسے میں چھاؤنی تک پہنچ ہی گیا۔ یہاں پر جو باتیں مجھے معلوم ہوئی اس سے میرا خون اور کھولنے لگا۔ وہ بنگلہ کسی کرنل کا تھا اور میں وہاں پر ایک نوکر کی حیثیت سے رکھتا تھا، اس بے پردہ عورت کا مخصوص نوکر۔ بہرحال 2-3 دن تک ان لوگوں نے کوشش کی، لیکن میں نے اس بنگلے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا اور آخر کار تھک ہار کر اس کرنل نے غصے میں کہا، اس کمبخت کو سخت سے سخت سزا دو تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے کہ فوج خالہ کا گھر نہیں ہے کہ جو دل میں آئے وہ کرتے رہو۔ اس چھاؤنی میں 18 بیت الخلا تھے جن کی صفائی 4 لوگ کیا کرتے تھے۔ اب سزا کے طور پر سارے بیت الخلا کی صفائی میرے ذمہ کر دی گئی۔ پورے 1 ہفتے تک میں اکیلے ہی کام کرتا رہا۔ 8ویں دن صبح کے وقت میں صفائی کے کام میں لگا ہوا تھا کہ اچانک ایک میجر میرے پاس آیا اور میرا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، دیہاتی آدمی، اب تو عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بڑے فخر سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے پہلے سے زیادہ غصے میں کہا، اب سمجھ میں آیا پرسکون زندگی کیا ہوتی ہے؟ میں نے آستین سے پیشانی کا پسینہ پوچھا۔ اس وقت حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور 12ویں امام نے میری مدد کی، ورنہ میں ہمت ہار جاتا۔ میں نے بہت اطمینان سے جواب دیا، یہ 18 بیت الخلا صاف کرنا تو بہت آسان ہے۔ اگر تم میرے ہاتھ میں ایک بالٹی دے کر مجھ سے یہ کہو کہ یہ ساری گندگی ایک بڑے ڈرم میں بھرو اور پھر اسے اٹھا کر جنگل میں لے جا کر پھینکو تو میں اس کام کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اس بنگلے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے غصے میں پوچھا۔ تم مجھے مار بھی ڈالو تب بھی میں وہاں واپس نہیں جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ 20 دن تک وہ مجھ سے یہ کام لیتے رہے۔ آخر کار جب سمجھ گئے کہ میرے مذہب اور عقیدے کے سامنے ان کی ایک نہ چلے گی تو انہوں نے مجھے واپس کیمپ میں بھیج دیا۔